السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، میں آج آپ کے روبرو ایک نئی اخلاقی کہانی کافروں کی بستی کے عنوان سے حاضر ہوا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک گمنام بستی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات اسی بستی میں گزار کر وہ صبح دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور بستی کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے اس کا کسی نے دامن پکڑ لیا۔ مسافر نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھا نظر آیا۔ بوڑھا بولا، اے مسافر، میں مسلمان ہوں اور غالباً آپ بھی مسلمان ہی ہیں۔ مسافر نے بوڑھے کو غور سے دیکھا اور جواب دیا، جی ہاں، میں بھی مسلمان ہوں۔ بوڑھا مزید بولا، جناب، میں بڑی دور سے آپ کی ہمدردی میں بھاگا چلا آ رہا ہوں۔ یہ سامنے والی بستی کافروں کی ہے۔ یہ کافر بڑے ظالم اور سنگ دل ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے تو جانی دشمن ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اس بستی میں نہ جائیں، یہاں کے لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مسافر بوڑھے کی بات سن کر ہنسا اور بولا، میں مسلمان ہوں اور کافر سے ڈرنا مسلمان کا شیوہ نہیں، طریقہ نہیں۔ میں یہ رات اسی بستی میں گزاروں گا اور کافروں کے ساتھ گزاروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ مسافر بستی کی جانب چل پڑا۔ جو ہی مسافر بستی کے اندر داخل ہوا، وہاں چلتے پھرتے کافروں نے اس کے لباس اسے پہچان لیا کہ مسلمان ہے، اور پھر اسے گھیرے میں لے کر ایک بڑے احاطے کی جانب کی طرف بڑھ گئے۔ پوری بستی میں فوراً اعلان کر دیا گیا کہ خوش قسمتی سے ایک مسلمان ہاتھ آ گیا ہے، کل صبح اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس لیے تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس مسلمان کی سزا کا تماشا دیکھنے کے لیے صبح احاطے میں جمع ہو جائیں، کھلی جگہ آ جائے۔ دوسرے دن الصبح پوری بستی احاطے میں جمع ہو گئی۔ کفار کا جو ہے وہ سردار جو ہے وہ آگے بڑھا اور مسافر سے پوچھا، اے شخص، تو اپنے منہ سے خود بتا کہ تو مسلمان ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں، میں مسلمان ہوں۔ مسافر نے بلا خوف و تردید جو ہے وہ سینہ تان کر جواب دیا، اگر تم مسلمان ہو تو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم مسلمانوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سردار نے سخت لہجے میں کہا، بلکہ اس لڑکے نے پھر یہ کہا کہ اے نامعقول سردار، سزا و جزا تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو گے۔ مسافر نے بڑے اطمینان سے جب جواب دیا تو سزا یہ سن کر جو ہے وہ سردار وہ بولا، سب لوگ اس منحوس کے منہ پر تھوکیں۔ سردار کے کہنے پر تمام لوگ آگے بڑھے اور مسافر کے منہ پر تھوکنے لگے، لیکن دوسرے ہی لمحے تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے، کیونکہ جو شخص بھی اس مسافر کے منہ پر تھوکتا تھا، اس کا تھوک خود اس کے چہرے پر آ کے گرتا تھا۔ یہ دیکھ کر کافر شرمندہ ہونے لگے اور تھوکنے سے باز آ گئے، اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو سردار یہ دیکھ کر بولا، اس ذلیل پر ڈنڈے برساؤ اور اس کی ہڈیاں توڑو۔ تھوک کا کیا ہے، ہوا سے اڑ کر کسی کے منہ پر گر سکتا ہے۔ سردار کے حکم پر تمام لوگ ڈنڈے لے کر آگے بڑھے اور مسافر پر وار کرنے لگے، لیکن ڈنڈے بجائے اس کے مسافر کو لگنے وہ واپس پلٹ کر اس شخص کو لگے، اور وہ شخص لو لہان ہو کر چیختا ہوا پیچھے ہٹ جاتا۔ جس نے بھی مسافر کو ڈنڈا مارا خود ہی زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ سردار یہ دیکھ کر طیش میں آ گیا اور خود ایک ڈنڈا لے کر مسافر پر حملہ کر دیا، مگر ڈنڈے نے الٹا اس کو زخمی کر دیا۔ دوسرا سردار تو یہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا جب آگے بڑھا اور پہلے سردار کو ایک طرف لے جا کر بولا، یہ شخص مجھے جادوگر لگتا ہے، اس کا جادو ختم کرنے کے لیے اسے آگ کے الاؤ میں آگ جلاؤ اور اس میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔
اب دونوں جو ہے وہ سرداروں نے بستی والوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ ساری بستی کے لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے اور کچھ دیر بعد منو لکڑیاں جو ہے وہ جمع ہو چکی تھی۔ اب لکڑیوں کو جلایا گیا اور جب شعلے خوب بھڑک اٹھے تو دونوں سرداروں نے مل کر مسافر کو آگ میں پھینک دیا، مگر یہ دیکھ کر سب انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں میں دبانے لگے کہ جہاں مسافر گرا تھا آگ کا وہ شعلہ سرد ہو گیا، یعنی وہ آگ جو ہے اس پر جیسے ہی گرتی تھی تو وہ سرد ہو جاتی تھی۔ مسافر نے بڑے اطمینان سے اس جگہ جو ہے وہ مصلی بچھایا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسافر آگ سے باہر نکلا۔ سب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں، بند ہو چکی تھیں۔ بعد ازاں اس کے بعد بستی کے تمام لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ شخص سچا ہے، یہ کہہ کر وہ مسافر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ دونوں سردار یہ دیکھ کر آگے بڑھے اور انہوں نے بھی مسافر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ مسافر جس کی یہ کرامات دے کر کافر اسلام لے آئے تھے، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ مشہور بزرگ حضرت ابو احمد چشتی تھے۔ آپ ہارون الرشید کے بیٹے مستقیم باللہ کے دور حکومت میں 6 رمضان 260 کو ہجری کو پیدا ہوئے اور جمادی الثانی 355 کو ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی شاندار کرامات کی بدولت ہی کافروں کی پوری بستی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بچوں کہ آپ پر سب سے پہلا کیا ہے کہ جب آپ کسی پر یقین کرتے ہیں تو پھر یقین جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل اور دماغ ہر طرح سے ہونا چاہیے، اور دنیا میں سب سے بڑا یقین ہمیں رب اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم یقین رکھیں گے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ہمارے مغلوب نہیں کر سکتی، ہمارا سر جھکا نہیں سکتی، ہم ہمیشہ سر بلند رہ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔